نصيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستغفرين ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد النصر والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الذين في بارعنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بيت المصطفى. سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے اور اسی مناسبت سے ایک مجلس کی توفیق آپ مومنین میں ہوئی. پروردگار نے انسان کو پیدا کیا صلوات بھیجے محمد پروردگار نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کا انتظام اسی خدا نے اپنے پاس رکھا. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن اور ایک روح، اور دونوں کی خوراک الگ الگ ہے. بدن خاک سے ہے تو خاک کی طرف کھینچتا ہے. دنیا کی خواہشات عالم میں انسان کو زمین کی طرف دھکیلتی ہے، جبکہ روح اس عالم سے آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انسان اس عالم کی طرف پرواز کرے. دونوں بالکل مختلف ہیں، دونوں کے ہدف، دونوں کے کمال الگ الگ ہیں. بدن کا کمال ظاہری ہے کہ انسان ظاہری زندگی بہتر گزارے، بدن اچھا ہو، خوراک اچھی ہو، مسکان اچھا ہو، سواری اچھی ہو. روح خداوند متعال کی بندگی کے لیے ہے. اس کا کمال یہ ہے کہ وہ بندے کو سجدے میں لے کے جائے. دونوں الگ الگ ہے، دونوں کا کھنچاؤ الگ ہے. خاک چاہتی ہے کہ خاک پر اکڑ کے چلے، مگر روح چاہتی ہے کہ یہ اپنے رخساروں کو اللہ کی بارگاہ میں رگڑتا رہے. تو یہ کھنچاؤ جو ہے یہ دونوں مختلف کھنچاؤ ہیں، اور ساری زندگی اس کھنچاؤ میں وقت گزر جاتا ہے اور ایک دن روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے. اب جس نے زندگی اس مادے کے لیے گزاری ہوتی ہے اس کے لیے وہ عالم سخت ہو جاتا ہے، اور جس نے اس عالم کے لیے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ روح بدن کو جلد چھوڑنا چاہتی ہے. میرے ساتھ تو ہے نا آپ لیکن گرمی ہے، یہاں کی گرمی سخت ترین جگہوں میں سے ہے، لیکن بارہ ذکر حسین ہے اور امام حسین کا ذکر ایسا ہے کہ نہ وہ گرمی دیکھتا ہے نہ وہ سردی دیکھتا ہے. اللہ علیہ وسلم یہ ضروری ہے، جیسا کہ ظاہر فرما بھی رہے تھے، ہے بھی صحیح کہ حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ عالم دین کے خواب میں آئے، جو انہوں نے پڑھا بھی صحیح
یہی پوچھا کہ کیا چیز اس دنیا کی چاہتے ہو، تو اس میں سے ایک چیز یہی تھی کہ مجلس امام حسین میں گریا چاہتا ہوں، کیونکہ گریا بڑا کوئی مجلس جو ہے، اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کمال میں پہنچے، کیونکہ خود ارشاد محمد اکرم حضرت محمد مصطفیٰ محمد فرماتے ہیں کہ حسین حسب الخدا و سفینہ بالنجات. ابھی جانتے ہیں یہ روایت کب بیان کی گئی، کس نے بیان کی یہ روایت؟ پہلے تو نبی کو پہچانے کہ نبی کون ہے. جب تک نبی سمجھ میں نہیں آئے گا، علی سمجھ میں تو مشکل یہ ہے کہ نبی کو نہیں سمجھے. وہ نبی کے تو امین اور صدیق ہے، وہ نبی کہ ابھی نبوت جب ان کو ظاہری ملی نہیں تھی، لوگوں نے اپنی امانتیں رکھتے تھے، صداقت دیتے تھے. وہ نبی جس کے لیے قرآن کے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا. وہ نبی جس کے لیے خدا نے کہا کہ تم تو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے جہاں پہچانا چاہوں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا. وہ نبی جو سید الانبیاء، وہ نبی جو سید الاوصیاء، وہ نبی جو شافی محشر، وہ نبی جو خدا کہتا ہے کہ میں نے جب رحمت کو خلق کیا اسے 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں نے پوری کائنات کو دیا، 99 حصے میں نے اپنی نبی کو دیا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ میں اپنے صحابی کے ساتھ، ایک بچہ تشریف لاتا ہے، نبی کھڑے ہو جاتے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ سید الانبیاء، آپ تو آپ بچے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ حسین ہے. کہا یہ حسین ہے. اور پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی، کیا ارشاد فرمائی کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہو، عرش کے دائیں طرف. پہلے تو یہ بتاؤ عرش ہے کدھر؟ لوگوں کو عرش نہیں پتا تو حسین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ عرش کہاں پر ہے؟ عرش بڑا خلاصہ تھا خدمت میں عرض کروں کہ عالم بہت سارے عوالم پر محیط ہے، ایک عالم نہیں ہے. ایک عالم مادہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس سے اوپر جو ہے وہ بہرحال عالم کرسی ہے. وہ کرسی جس میں پروردگار قرآن نے ارشاد فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ ہی کی کرسی ہے جس نے زمین اور آسمان کو احاطے میں لیا ہوا ہے. یہ کرسی جیوائی نہیں ہے، یہ کرسی وہ نہیں ہے جس پر کیا بعض ہمارے برادران یا قائد میں ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ اللہ ہی نہیں تو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ کرسی کی قدرت ہے، اس کی قدرت نے زمین اور آسمان کو احاطے میں لیا ہوا ہے. اس کرسی سے اوپر عرش ہے، اس سے اوپر اسماعیل الہی ہے، یعنی عرش بلندی پر ہے. عرش میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرسی پہ اتر کر اس دنیا اس عالم کے لیے تقسیم ہوتے ہیں. اس عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین. یا رسول اللہ زندہ زندہ مردہ مردہ. عرش اس عرش کے دائیں طرف صرف رسول نے یہ حدیث مدینہ والوں کے لیے نہیں فرمائی، مکہ والوں کے لیے نہیں فرمائی، 10 ہجری تک کے لوگوں کے لیے نہیں فرمائی، اس عالم کے لیے نہیں ہے، تمام عالم کے لیے. حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور جس چراغ کو خدا روشن کرے اس میں دنیا میں نہیں پوچھا پڑتے. یہ اسی لیے آج ہم صاحب سے پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے. اتنی کوشش ہوگا جائے، ذکر ہوگا جائے. آپ جو
بنی ہاشم کو دیواروں میں چھلوا دیا گیا، سادات کو کتنا مارا گیا، کسی طریقے سے کربلا کے راستوں کو روک دیا، مولا کے حرم کو بھی خراب کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن کوئی روکا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جس نے خدا روشن کرے اس نے دنیا کی ہوائیں بجھا۔ حضرت آپ سے بہت ضروری ہے کہ آپ کو جب تک امام نہیں سمجھ میں آئے گا، امام کی اطاعت انسان نہیں کر سکتا۔ امام کو سمجھ میں آئے، مشکل یہ ہے کہ ہم امام سمجھا بھی نہیں پائے، ہم نے امام کو فرقوں میں بانٹ لیا۔ یہ امام فرقوں کا امام نہیں ہے، امام حسین قائم تک بھی انسانیت بہا کے لیے ہے۔ اگر آج انسانیت بچی ہوئی ہے تو یہ حسین کا صدقہ ہے، ورنہ کوئی بھی دنیا میں ظلم کے مقابلے میں کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ حسینیت ہے، یہ جو طاقت دیتی ہے، یہ حسینیت ہے جو موت کے خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہاں مرتا کوئی نہیں ہے، یہاں موت فنا ہوتی ہے۔ جس کربلا میں 13 سال کا بچہ یہ کہے موت میرے لیے شہر سے زیادہ بیٹھی ہے، وہاں موت کوئی معنی نہیں رکھتی، موت کوئی پریشانی نہیں زیادہ۔ یہ قدرت سے حسینیت ہے۔ اور آج آپ کے سامنے دیکھیں کہ جن کے پاس حسینیت تھی، جن کے پاس حسینیت ہے، پوری دنیا نے طاقت لگا دی ان کو دبانے کے لیے، دنیا نے طاقت لگا دی۔ یہ امام حسین کے راستے پر چلنے والے تھے، یہ قدموں سے نہیں سروں کو کٹوانے کے لیے میدان میں آئے۔ اتنی سازش اتنے گھمنڈ آپ کے سامنے یہ نہیں کہ رہبر شہید آیت اللہ خامنہئی آپ نے جنازہ دیکھا اس شام کو شوکت سے کروڑوں کی تعداد میں کتنی سازش پوری دنیا، امریکہ نے اتنا پیسہ ایک سال میں کئی سالوں پیسہ لگا، اور ہمارے بھی پیسہ لگا رہا، مجتہدین کو برا بولو، علماء کو برا بولو، اب بولو برا۔ میں کیا ہوتا مجتہدین کو کیا پتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تمہارا تو نہیں رہا آپ صحیح حسین نیت یہ ہے کہ وقت کی یزید کو لڑکایا ایک سکتی کے تدلیل کو لڑکانا آسان ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا آگے، لعنت بھیجنے کی خبرہ کرنا ہے، لیکن آج کی یزید کو لڑکاؤ، سارے جمع ہو گئے میدان جنگ خندق کی راہ، چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا، عمر بن عبدالعزیز شجاعت شخص کا لئیم اعلان کر آیا، اور آتے ہی اس نے کیا کہا، ہے کوئی مسلمان سب سمیٹے ہوئے، 3 دفعہ اس نے کہا، ایک ہی شخص تھا جو کھڑا ہوا، دونوں جگہ رسول نے روکا، کیوں روکا؟ تاکہ کل کو یہ نہ کہیں ہمیں تو کہا ہی نہیں تھا، ہماری باری نہیں تھی۔ رسول نے بھی انتظار کیا، جب کوئی نہیں آیا تو پھر رسول نے خود بھیجا، اور بھیجتے ہوئے کہا، میں جانوں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جنگ چوری ہوئی ہے، جس نے صحیح قرآن پڑھا ہو اسے پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کفار اور ایمان والے سمجھنے کی کوشش کر ہماری آیات حصے سنانے کے لیے نہیں ہے۔ جنگ خندق میں جب رسول نے علی علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہا، کل ایمان،
ایمان کوئی کا بول یہ آج کے لیے مدینہ کے لیے نہیں، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی علی جس کے مقابلے میں ہوگا علی یا علی کے مقابلے میں جو ہوگا ایمان. مومن کون ہے جس کے بعد ایمان ہوگا؟ ایمان کون ہے؟ کل کا کل ایمان کے لیے یا ایھا الذین آمنوا قرآن کی جگہ خطاب کر رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے رہا ہے. ایمان کیا ہے؟ یہی سب جاننا ہے. فرقہ نہیں ہے، ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. ایمان ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اب جب بھی ایمان والوں کے مقابلے میں بھی جو آئے گا وہ بھی کل کا کل کفر ہوگا. یہ پورے کفر میں کس کو گھیرا؟ کس کو گھیرا؟ امریکہ، اسرائیل، دنیا کے جہاز، بڑی پوری دنیا کی طاقتیں، ٹیکنالوجی اور سارے ہمارے مسلمان بھائی سب نے کس کو گھیرا؟ یہی سے عقیدہ پتہ چلتا ہے. خیبر والا کون؟ خندق والا کون؟ گھیرا کس کو گھیرا؟ اس کو گھیرا جس کے وجود پہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. شکست تو ہونی چاہیے. شکست ہوئی ہے، ایسی شکست امت ہوگی. آپ سامنے فلسطینی آ رہا ہے، سعودی آ رہا ہے، قطری آ رہا ہے، سب تعظیم سے کھڑے ہوئے ہیں جنازے نکال. علی والوں نے بتا دیا جب زندہ رہتے ہیں تو بھی چھپتے نہیں ہیں. علی طرز زندگی یہ طرز زندگی ہے، سیرت نہیں ہے. انسان اپنی زندگی کو آئمہ کی سیرت کو گزارا. خوف نہ ہو تو خدا کائنات کا خور ہے. زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں. یہاں جاؤ لوگ تم پر تو ملایا نہیں. ہم بھی فرقوں میں بانٹ دیا، نہ سمجھنے کا اندر کرتی. پھر ظاہر دشمن باہر کا بھی تھا، دشمن اندر کا بھی تھا، اور نفس بھی انسان کا دشمن ہے. ظاہر ہے کوئی بھی دکان بند کرنا نہیں چاہے گا جس کی دکان فرقوں سے چل رہی ہو. ایسے ہی ہے نا. آپ کو آپ طلبہ کریں لیکن طلبہ کہتا ہے کی معنی کیا ہے؟ طلبہ کہتا ہے کی معنی ہے خدا کی رحمت چھن جائے اس سب سے. آج اس طریقے سے بھی طلبہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ موقع تو دیں لوگوں کو آنے کا. جو آئے گا حسین کی مجلس پہ اور ہماری کیا مجال ہے کسی کو بلائے، حسین تو خود اپنی مجلس میں بلا رہا ہے. کون ہو، کیا کرتے ہو، کیسے ہو، جیسے بھی ہو، یہ دستگاہ امام حسین. اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو نے پورا سفر کیا. امام حسین کی میں آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، جہنم کی آتش ٹھنڈی ہو رہا تھی. وہ قریب اتنا ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ اگر کوئی زہر سخت کر سکے. عباس دشتی ہر ویسے شہداء کربلا میں چٹائیاں بچھاتے ہیں. اللہ کاشانی کہتے ہیں کہ میں تو دیکھتا تھا بڑے توانمند شخص تھے، صحت تھی. اکثر نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ قالینوں کو سیدھا کر رہے ہوتے تھے. ایک دن حرم میں سید شہداء کربلا میں تھے، جانے لگے تو شخص آیا کہا آپ کو وہ عباس دشتی جو ہے وہ مریض ہے. تو میں نے کہا اچھا نماز کے
بعد حرم سے چلے جائیں کہانی کی حالت بہت خراب ہے، یہ لوگ وہ زندگی نہ بچیں. تو کہتا ہے ہم سب طالب علم ساتھ تھے، ہم چلے گئے ان کے پاس، دیکھا آواز دستی اکیلے رہتے تھے کرائے پر کمرہ لیا ہوا تھا، دیکھا تو مسٹر ہے بہت ہی غریب کمزور ہوئے ہوئے ہیں، ایک ان کا دوست تھا ان کی مدد کر رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے. ہم پہنچے تو حالت نظر تھی لیکن بالکل ایسی حالت تھی جیسے روح پراش کرتے تھے. اللہ کا شانی کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھو زندگی یہی ہے، انسان مر جاتا ہے، ہاتھ خالی ہوتے ہیں، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کہا کہ بہتر وقت ہے اس وقت میں مسائل امام حسین پڑھے گئے تاکہ جانے والے کی ہم جو ہے وہ آسان یعنی مسائل پڑھنا شروع کیے. اور جیسے ہی پڑھنے والے نے سلام پیش کیا، سلام کیا جیسے ہی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، وہ عباس صدیق سے اٹھا نہیں جاتا، اچانک سے ادب سے اٹھ گئے اور مولا کی خدمت میں سلام عرض کیا، کہا مولا آپ خدا ہے، اور پھر لیٹے روح برباد کر دی. آیت اللہ کا شاعری ظاہر عالم دین تھے، پہچان گئے کہ شخص اتنا محترم ہے کہ اس کے آخری وقت میں امام خود تشریف لایا، کہا کہ اس کا جنازہ غریبوں کے جنازے کی طرح نہیں اٹھایا تھا، اب پورے دربار میں چھٹی کی جائے، مدرسے بند کیے جائیں، درس تعطیل کی جائے اور مستحد کی شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا گیا اور بہت شان و شوکت سے. جب کربلا کے حرم کے اندر تدفین ہو گئی تو وہاں بھی کون مجلس پڑے ایسے شخص کی، ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ پڑھے. تو دیکھا کہ کوئی 96 سال کے بوڑھے سے آیت اللہ سببی کمر جھکائے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں پڑھوں، کہا آپ پڑھیں. حضور تھے اوپر ممبر پہ بیٹھ کے نیچے ہی بیٹھ گئے اور کہتے ہیں میں نہ آتا مگر میں نے رات کو خواب میں حسن دشتی کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس باغ میں ایک جوان سی شکل میں یہ عباس دشتی گھوم رہا. میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، کہا کہ جب میں اس دنیا سے گیا رہا تو خود امام حسین میری قبر پہ تشریف لائے اور کیا چیز کی زندگی ہماری بات ہے، جسے حسین مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے، اور جسے حسین کچھ دے دے دنیا سے کچھ دے بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا کہ یہ سب تمہارے لیے ہے، ہم روزے محشر میں یہ سب وہ چیزیں کہ جو تم لوگوں کو چائے پلاتے تھے نا، یہ جو تم نے 1200 چائے پلائی، یہ اس چائے کے بدلے میں ہے. تو ہمارے نسل کہتے ہیں کہ رونے لگا، تو امام نے کہا میں نے کم دیا ہے، کہا نہیں بولا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ ایک ایک کپ کو گنتے ہیں، مجھے پتا ہوتا تو میں تمام زندگی سب کو اپنے ہاتھ سے پگھلا. تو آپ شبیر پر کھڑے ہو کے پانی پلاتے، آپ بھی نہ سوچیں کہ گاؤں ہے کون دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر حسین دیکھ رہا. امام حسین کسی کا کوئی بھی ایک سکہ چھوڑتے نہیں ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ابن کریم ہے. اس کی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آج امت کو بہتر کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. وہ جو اختلاف کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ اصل وارث ہے کربلا، وہ ہے اصل وارث، وہ اسے امت کی ضرورت ہے. امام کو امت کی ضرورت ہے، امام کو فرقوں کی ضرورت نہیں. ایک امت بنے اور اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرے کہ وہ امام تشریف لائے. انسان بہرحال خوش ہوتا ہے پر انسان اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرے. کیا حاصل کرے؟ کامیابی کیا ہے؟ دنیا کامیابی کسے کہتے ہیں اور ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری دوڑ ہے. ایک ہی دفعہ لفظ ایک ہی ہے لیکن تعریفیں الگ الگ ہیں. دنیا کی ظاہری زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ انسان ظاہری طور پر یہ بنا لے وہ بنا لے ساری چیزیں بنا لے، لیکن یہ ظاہری اچھی بات ہے. اللہ آپ کو دے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ کی ظاہری زندگی اچھی رکھے، وہ اسلام آنا نہیں لگتا.
قرآن آپ کے جو آپ توفیق ہے وہ دے، لیکن اللہ کے یہاں سے جو تعریف ہے کامیابی کی وہ کیا ہے؟ اللہ کے یہاں تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے آزاد کر کر خدا کی طرف چلا جائے، اور اسی دنیا کے اندر بھائی مرنے کے بعد تو ویسے ہی جانا ہے، تو مرنے کے بعد وہ عالم نظر آئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ لیتا ہے کہ اسے وہ نظر آئے انسان اپنی زندگی میں۔ لیکن دوسری طرف وہی جو میں نے گفتگو کہا کہ یہ بدن مادہ انسان کو زمین میں کھینچتا ہے، اللہ نے انہی چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے، توازن برقرار رکھنے کے لیے، آپ لگتا ہے پرانے زمانے میں ہوتے تھے، اب تو وہ رہی ہوں، اور بدن کو توازن کے لیے اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے انسان کے باطن کو، دنیا نہیں جانتی۔ دنیا کی آپ ایم آر آئی مشین، اسکین مشین، ایکس رے مشین سے گزر جائیں، کوئی مشین آپ کو بیماری کو بتا دے گی۔ کس کی بیماری؟ بدن کی، روح کی بیماری کو نہیں بتائے گا۔ کوئی مشین یہ نہیں بنائے گی آپ منافق ہیں، مولانا صاحب کی بات نہیں کر رہا، ویسے ایک شخص منافق کیسا ہے، ایک شخص میں حسد کتنا ہے، ایک شخص میں کینہ کتنا ہے، بغض کتنا ہے، غیبت کتنی کرتا ہے، کوئی مشین نہیں بتائے گی آپ کو، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے علی کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ مومن منافق کی پہچان کیسے ہوگی؟ علی کا ذکر کرو، چہرے پہ مسکراہٹ آئے، مومن نے، اور چہرہ ہو جائے تو یہ جانتے تھے انسان کا باطن کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں، اس کو قبول کریں، سوسائٹی مشکلات کا شکار ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ معاشرے کا حال دیکھیں، معاشرے میں برائیاں دیکھیں، بے حیائی دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کی تربیت نہیں کرتا۔ انسان اچھے کاٹن کے کپڑے پہن لیتا، عطر لگا لیتا، بال بنا لیتا، لیکن اپنے باطن کو معطر نہیں کرتا۔ ظاہر ہے ہم سب کی دو شکلیں، ایک ظاہر میں لوگوں کے سامنے اور ایک باطن میں خدا جانتا ہے۔ یہ تو رحمت العالمین کا صدقہ ہے جس نے ہمارے باطن کو چھپایا ہوا ہے۔ پچھلی قوموں کے عمل ان کے پیشانیوں پہ آ جاتے ہیں، ایسے جو غلط کرتا تھا وہ نظر آ جاتا تھا۔ یہ تو رحمت العالمین کا صدقہ ہے امت کے اوپر کہ اس کی برائیوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور خدا اتنا کریم ہے، اگر کوئی دل سے غلطی ہو جائے تو خدا ملائکہ کو روکتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ رحمان پروردگار کر رہی ہے۔ وہ روایت ہے، حدیث ہے کہ اللہ اپنے مومن کے اعمال کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ خدا کی غلطی میں خود کرتا ہوں، اللہ رحمان، اللہ کا موقع دیتا ہے انسان، خدا تو انسان کو موقع دیتا ہے۔ بہت مشہور کتاب پہلے سنت کی نظر محترم، اس کے اندر بہت سارے واقعات ہیں، اس کے اندر واقعہ ہے ایک شخص لوہا اور لوہے کو پھینکتے ہوئے لوہے کو آپ سے اٹھا لیتا تھا۔ ایک شخص نے کہا مولوی خدا ہو، یہ کرامات نہ کرو۔ میں نے کہا مولوی خدا نہیں، کہا میں بہرحال کسی پہ دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر کسی پہ دل آ گیا، میں نے بڑی کوشش کی مگر حاصل نہیں کر پایا۔ تو میں نے سنا تھا فلانے شہر میں کوئی بابا جی ہے جو جادو وادو کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بابے صاحب ہوتے ہیں ویسے ہی کوئی سملی عمل شمل۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس نے جو بھی اپنا طریقہ تھا اس نے کیا، اس نے کہا تمہارے اوپر میرا کام جادو اثر نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ ہاتھ کو نیک عمل کرتے،
ذہن میں رکھا ہے شیطان سب سے پہلے نجاست پھینکنے کے لیے انسان کو عبادت سے دور کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نماز پڑھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ نماز جیسی بھی ہے. نماز قرآن میں آئے نماز خود فحشا اور منکر سے بچا رہی ہے. جیسے نماز آپ نے تو نماز ویسی نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے. پھر پڑھو کچھ نہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ تو کرو. ان کی جو اس نے نعمتیں دی ہیں، زندگی دی ہوئی ہے، حیات دی ہوئی ہے، آنکھیں دی ہوئی ہے، کان کی عبادت شاگرد ہو، وہ بھی ساری فضائیں اس کی، ہوائیں اس کی. اتنا نہیں ہے کہ تم سے ہوتا کہ تم اس کو سجدہ کرو. وہ یہ تو انسان کا شکر ہے اللہ. دنیا میں ابھی آپ کو کوئی کچھ لا کے دے دے، تھوڑا سا بھی کوئی ہدیہ دے دے، آپ ساری زندگی شکر ہے، بڑی مہربانی، جہاں بھی ملے گا بڑی مہربانی شکر. اور جتنا زیادہ پڑھ تو پڑھے تھے پھر شکریہ ختم نہیں ہوگا. اس کے دروازے کے باہر کھڑے اس کی شکریہ کرتے رہیں گے. اور جو تمام نعمتوں کو بغیر پوچھے آپ سے اتار رہا ہے، اس کا شکریہ کتنا کرنا. لیکن وہ سب ٹائم نہیں، موبائل سے فائدے ہو، ساری رات کو بیٹھے ہوئے ٹک ٹاک دیکھتے رہتے، صبح فجر سے پہلے آنکھ لگ جاتی. یہ ہے نا جوانوں کا تو یہی حال ہے. اب اس نے کہا کہ بھائی تمہارے اوپر میرا کام نہیں چلے گا کہ تم نیک عمل کرتے ہو. کہا کیا کرنا؟ 40 دن تک کوئی نیک عمل نہیں کرنا، پھر آنا میرے پاس. اب انسان دنیا میں عشق میں مبتلا ہو جائے تو دوبارہ کوئی جاتا ہے. میں گیا 40 دن بعد واپس آیا، اس نے پھر وہی عمل کیا. نہیں تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے. کہا نہیں میں نے کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں کیا. کہا نہیں کچھ کیا ہے. کہاں میں راستے میں کھڑا تھا، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا پتھر کنارے پہ کر دوں کہیں کو ٹکرا کے گر نہ جائے. تو وہ بابا کھڑا ہو گیا جادو کر. کہا 40 دن عبادت نہیں کی، نیک عمل نہیں کیا، پھر بھی خدا ہمیں تمہارے قدموں سے بچا رہا تھا. وہ نہیں چاہتا اس کا بندہ غلطیوں کوتاہیوں میں پڑے، وہ انتظار کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. مجھے ضروری ہے انسان اپنی زندگی میں توبہ عزت. لیکن ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں. آپ اللہ کے نبیوں کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، کیسے خدا کے کارنامے مانتے ہیں، کیسے خدا کے کارنامے گریا کرتے ہیں. ان سے زیادہ بہتر تو کوئی اللہ کو نہیں جانتا. اس کے باوجود وہ آپ سرکار دو عالم کو دیکھیں کہ وہ اپنے رخسار کو، چہرے کو خاک پہ رکھ کر کیا بولتے ہیں؟ رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے رب مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حال پہ مت چھوڑ. نبی جس کے لیے پوری کائنات بنائی تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں کتنا جھکتے ہیں، کتنا گریہ کرتے ہیں. بہت ضروری ہے. دیکھیں امام کا کام اس دنیا میں کمال پہ پہنچانا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دروازے بند کر دیے. یہ ہدایت پوری دنیا کے لیے، یہ در پوری دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے. اور یہی امام ہے جو دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی بچائے گا. کوئی اور امام نہیں بچا سکتا. ہمارے امام میں اور باقیوں کے فرق تو یہی ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے نا. قرآن کی آیت اللہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا الرسول واولو الامر منکم. آپ بچپن سے آیت سنی ہوئی ہے، آپ کو دعا یاد ہے. اللہ کی اطاعت کرو، اور جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہو ویسے ہی رسول کی اطاعت. یہ نہیں کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، نہیں، جیسے اللہ ہے ویسے ہی رسول ہے. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کے بعد کرو اولو الامر. سارا مسئلہ کہیں پر آگے بڑھا ہوا ہے کہ اولو الامر کی ڈیفینیشن تعریف کو بدل دیا. بھائی جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو ویسے ہی رسول کرو.
یعنی میرے اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی گویا تم نے رسول کی اطاعت کی، میری اطاعت کی. اور اولو الامر کی اطاعت کرو، یعنی جیسے تم نے اولو الامر کی اطاعت کی ویسے ہی رسول کی اطاعت کی، ویسے ہی اللہ کی اطاعت کی. اب اولو الامر کی اطاعت اگر بڑے آرام سے بڑے سادے طریقے سے آپ سب جانتے ہیں، بس بچوں کے ذہن میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے. اگر اولو الامر، ہمارے دوست ہے آپ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، اولو الامر حاکم وقت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو ابھی کون ہے حاکم وقت؟ زرداری صاحب کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. تو پھر اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے تو کس کی اطاعت کرے گا؟ رب کی اطاعت کرے گا. تو پھر کیا اللہ ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے گا جو خود خطا کرتا ہو؟ اگر خطا کار کی اطاعت کا حکم دے اور قیامت میں بھی خطا کروں، خدا نہ خواستہ، اور میں کیا کہوں اللہ سے، اللہ مجھے نہیں تو کہا تھا، تو کیا وہ اللہ عادل ہے؟ مشکل یہی ہے جس کی توحید صحیح نہیں ہے اس کی ساری تعریفیں غلط ہے. جس کا توحید کا ہے، جب توحید صحیح سمجھ میں نہیں آئے تو رسول کیسے سمجھ میں آئے گا؟ عادل ہے نا خدا، خدا عادل ہے، خدا علیم ہے، خدا علم رکھتا ہے، بصیر ہے، خدا قدرت رکھتا ہے. کیا خدا خطا کار کی اطاعت کی دے گا؟ خدا کار کی اطاعت کرو تو پھر جنم کی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اولو الامر ہے وہ معصوم عن الخطا ہوگا. اب معصوم کون ہے؟ 14 معصوم، 12 امام، اور سب مفکر سب جانتے ہیں کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں. تو یہی التجا کا ادارہ جس کو ماننا ہے مانا، لیکن اگر ہدایت چاہیے تو دروازہ یہی ہے، یہی دروازہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ در ہے جس کے لیے رسول خدا اپنی آخری زندگی میں دروازے میں کھڑے ہو کے کہا لگا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ امامت الرسالہ ومختلف الملائکہ. یہی وہ گھر ہے، یہی گھر ہے ہدایت کا. ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. آج دنیا دیکھیں نا، آج آپ کے سامنے ہے جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ مرنے کے بعد مرا نہیں، وہ شہادت کے بعد جہنم پر ہو گیا ہے. آپ کے سامنے کہ آپ کو قرآن باتیں بتاؤ تو آپ نے اچھا آپ کتابوں میں ہوگا. ابھی کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا ریسرچ کر رہی ہے. یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو آیت اللہ سامنے آئی، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے مشہور ہے نا بادشاہ، ان بادشاہوں کے گھر دیکھیں آپ مختلف ملک ہیں نا، ان کے بادشاہوں کے گھر دیکھیں، سونے کے دلے، گاڑیاں، جائیدادیں، محل، اور علی کی طرز زندگی والا غلام، گھر کی کرائے کا اور اتنی دولت ہے ایران کے پاس، اتنا پیٹرول، اتنا گیس، کوئی کمی نہیں خزانوں کی، مگر ایک عام آدمی کی طرح اپنی کتابیں بیچ کر اپنا خرچہ پورا کرے. لیڈر سے وہ اتنا گوشت کھائے جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا. پھل مہنگا والا نہیں لیتا، سادہ پھل جو عام آدمی لیتا تھا. یہ طرز زندگی ہے، صرف وہاں سے بھی ہے جہاں رسالت پڑی ہے. وہ ابن عباس کے روایت میں بتا رہے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کریں
ایسے نہیں دنیا جھکی ہوئی، اس کے لیے علی کا نوکر بننا پڑتا ہے۔ جنگوں کا دور تھا، میں مولا کے فیصلے میں گیا، مولا اپنی نالین مبارک کو سی رہے کون؟ امام ابن واسطے کو مولا عرب کی قبائل کے سردار ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں؟ امام نے اپنے نالین کو دیکھا، اڑی ہو گئی، کہا میرے لیے یہ ظاہری نبوت اس چپل کے پیچھے تلوے کی بات ہے۔ اس کے برابر بھی علی کو جس نے کبھی دسترخوان میں دو چیزیں نہ رکھی تبھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ علی کو ماننا الگ ہے، علی کی ماننا الگ ہے۔ کوئی خوف نہیں تھا، خوف ہی نہیں ہے موت کا۔ کیسے موت کا؟ بڑے بڑے بادشاہ چھپتے تھے بینکروں میں، کیا کہا تھا جب ان کو کہا کہ بھائی آپ ہمیں انفارمیشن ہے کہ آپ کو مار دیں گے، ان کا اگر چھپانا ہے تو پھر پوری میری 9 کروڑ عوام کو بھی چھپانا۔ علی کا ماننے والا امام علی کی ذرا جنگ صرف سامنے سے ہوتی تھی، پیچھے سے نہیں ہوتا، یہ بتانے کے لیے کہ علی والے بھاگتے نہیں ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگیں بہت ضروری ہیں، ان کو اس طریقے سے سمجھے جیسے قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ماحول کہ جنگیں نہ پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے، جنگیں نہیں پڑھیں گے آپ۔ خیبر اگر یہ جو جوان بیٹھے ہیں آج آپ جنگ کیسی ہے؟ جنگ ایسی تھوڑی کہ زمین سے ملک آؤ، جنگ فضاؤں میں ہواؤں کے اندر جنگ ہے۔ آپ ایسی جنگ ہے، ابھی وہ ایک پائلٹ جو ہے جس کو ریسکیو کیا اس کا انٹرویو ہے، آپ دیکھیں خبروں میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، جب اسے بچایا اس کا جہاز کیسے گرا، وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ ڈرونز تھے کیا تھے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی ایک عجیب سی پرواز کر رہے ہیں، یا وہ کہتا ہے پتہ نہیں شاید کوئی خلائی مخلوق تھی، اور اسے کیا پتا یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس علی کو مانتے ہیں جس نے یہ کہا تھا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے یہ اس کے بارے میں ہے۔ کوشش ضروری ہے کہ جب آپ تو خوف نہیں ہو، خوف نہیں تھا کربلا، کوئی خوف نہیں۔ امام نے رات کو جنت دکھائی، مقام دکھا لیے، بیت ہٹا لی، تو جاؤ شمع کی گل کر دی، کوئی دیکھے بھی نہیں، کوئی نہیں، کیوں نہیں گیا؟ کوئی جنت مل رہی تھی چلے جاتے ہیں، بس 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں درختوں پر اس کے ہم آپ کو چھوڑنے والے اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے، وہی امام مزدار ہے۔ نماز گئے ہوتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ امام کا لشکر کیسے تیار ہو، امام کا لشکر دیکھ لیا، یہ ہے امام کا لشکر جو تیار ہو چکا ہے اور اب جلد وہ آنے والا ہے۔ بہت دیر سے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے گھر کو بہتر کریں، اپنے محلے کو بہتر کریں، اپنے گاؤں کو بہتر کریں، اپنے خلوت کو بہتر کریں، اپنی تنہائی کو بہتر کریں۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، تم کیا نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں، ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں، جانتے ہیں جو آپ کرتے ہیں امام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اگر اپنے امام کو خوشی نتیجے سے جو تکلیف کرتے بس میں اپنے آرائش مطلب کرتا ہوں، آپ کو اس کے سوال خدا اور اس میں اضافہ کرے بھائیان عزیز، توفیقات خیر کا اضافہ ہو سکے، اور تمام لوگوں کے بہرحال جو آپ ہیں میری بڑی حسرت
یا ٹیچر میں آؤں مجھے بہرحال جو خالد شاہ صاحب یہیں کے مشہور ذاکر ہیں، بڑے بڑے ذاکرین، انہی کے لہجے کو کاپی کرتے ہیں، انہی کے لہجے سے ذکر کو پڑھتے ہیں، اور حالانکہ وہ ہمارے قوم کی بہت سے عرصے تک آتے رہے، اور بہت سارے ذاکرین ابھی ہمارے دوست جو ذاکر ہیں آپ ہی کے ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ آ کر پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہارون کو ہے ایک بہت مشہور ذاکر سید سجاد حسین خدا ان کے بھی درجات بلند فرمائے، بہت مجلس سنی انہوں نے میری، کئی سال تک میں گاؤں پڑھتا رہا، وہ سنتے رہے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا پڑھے لکھے تھے، آپ جانتے ہیں 70 یا 65 کی پڑھائی کے وہ بیچلرز تھے، پڑھے لکھے تھے لوگ، پیروں کے پاس کوٹی سی پہ مجالس ہوا کرتے تھے، مشہور پڑھے لکھے لاتے تھے، عزادارہ نے بہت کر مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میں کچھ پڑھوں گا، سادات نے مجھے اگلے سال بلانا نہیں ہے، آئے میں کے فکر ہو جو پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، انہوں نے آپ کو روکنا، بس وہیں سے میری زبان ایسی بولی کہ مجھے کسی پانی کا خوف نہیں کہ کوئی مجھے بلائے گا نہیں بلائے گا، میں ہر جگہ جاتا ہوں اپنے جیب میں استعفیٰ لے کے آخری دفعہ پڑھنے آ رہا ہوں، کوئی جب آپ امام کو لینا ہے وہ نہیں کہنا، اگر انسان خوف رکھتا ہو، جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو تو غلط آیا۔ شہید ڈاکٹر نقوی IAS کے بارے لاہور میں اندر نے شہید کیا گیا، ان کا مشہور جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے محترم، میں نے اس جملے کو اپنی زندگی کا مشہد علاقہ یاد کیا، کہتے ہیں جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت بٹھا ہے، اگر تو شہادت کا خوف ہے تو راستہ بدل دو، لیکن جو ساری زندگی سے میں شہداء پہ گریا کرے اسے سر دکھوانا پڑے، یہ عشق کی وادی ہے، اس وادی میں کندھے میں سر ہی کو اجازت ہے، عظمت گھر میں آئی خوف نہیں، وہاں پہ اپنے قلبی کا سر تن سے جڑا ہوا، اور دشمن نے اہانت سر ماں نے سر اٹھا کہا جو دیتے ہیں واپس نہیں بھیجے، تو اس نے چھوٹا سا بچہ تلوار امام کی خدمت میں امام نے پوچھا فلانے کے بیٹے کو کہا مجھے بھی جا دیتے، کہا دیکھیں ہمارے پاس شہید ہوتے تم جاؤ اپنی ماں کی نہیں کہا دیتے، کہتے ہیں مجھے ماں ہی نے بھیجا ہے، 13 سال 15 سال کے بعد گیا، اور جب یہ جاتے تھے تو رش ہوتے تھے، اس نے اپنی تعریف نہیں کی، اس نے کہا امیری حسین اور نعم الامیر، میرا جو امیر ہے وہ کون ہے؟ حسین، اصل نے پوچھا جسے حسین نے لکھا ہے اسے کچھ لکھا ہے، آج یہ امام حسین کا صدقہ ہے، یہ سب ایک دن سے یہ دنیا روٹیاں کھا رہی ہے، اس سیدہ کریم چند روٹیوں کا صدقہ ہے، کائنات نہیں گر رہی ہے، بس ہمارا امتحان ہے، جب تک ہم ہیں یہاں مسائل آپ نے سنے، ہمارے دوست آگے محترم پڑھ رہے تھے، حضرت اللہ نے محترم کربلا کی مصیبت سخت ہے، بہت سخت ہے، ہم تھوڑی دیر برداشت نہیں کر پاتے، لیکن سلام ہو اس امام پر جو 35 سال گری کرتا پانی مجھے حفاظت تو ہوتا تھا، خوراک ملتی تھی تو ہوتا تھا، خادم کہتا ہے مولا کتنا روئیں گے، بستر پہ سوتے نہیں زمین پہ سوتے، امام کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا میرے بابا کو حکم تھا میرا سنا ہے، اسی حالت میں شہر میں
کسائی کو دیکھتے تھے جانور کو قربان کر رہا ہے، ادھر سے کہتے تھے اس کو پانی پلایا ہے، پانی پلایا، پھر دوسرے ایک دن کسائی نے کہا مولا مسلمان ہے، ہم قربانی سے پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ امام رونے لگے، کہا وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو مسلمان، اللہ اسی بات بہت ہے۔ ایک دن اپنے گھر میں داخل ہو، خادم نے کوئی قربانی کی، اسے پتا نہیں تھا یہ امام آنے والے، اس کے ہاتھ میں جانور کا سر تھا، بس امام کی نگاہ پڑی اس کے اوپر، حجرے میں جا کر ساعتوں تک گریہ کرتے رہے، نہ جانے کیا یاد آ گیا ہوگا۔ کوئی مصیبت کم نہیں تھی۔ حبیب کے مسائل آپ جانتے ہیں، جیسے امام کے صاحب بہت نہیں ہے نرل بن کی پوری اس واقعے کو پڑھنے لے امام کی خدمت میں آیا اور آخر میں آیا جب دشمن کے لشکر میں لوگ چوک در چوک آ رہے تھے، یہاں غریب کے لشکر میں کوئی نہیں آ رہا، اور جب ایک آیا تو بڑی خوشی کی لہر دوڑی، جب آواز خیموں میں گئی نا تو جناب زینب نے کہا فضا سے کی بنا پہ فضا ادا کیجیے، کیسی خوشی ہے؟ تو کہا شہزادی حبیب آیا ہے، بھائی کی خوشی تھی نا، حبیب آیا ہے۔ تو جناب زینب نے کہا میرا حبیب کو سلام دیجیے۔ حبیب کو جب سلام ملا، کہتے حبیب نے کربلا کی خاک اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہا کیا وقت آ گیا ہے، علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام غربت میں وہ مصاحب نے گریہ کیا، قبولیت ہو گئی، مجلس کی ادارہ نے محترم روزے عاشور مسلم حبیب کا دوست ہے، مسلم دوست گرا ہے، زخمی ہوا گرا، امام پہنچ گئے، امام نے سر اپنے زانوں میں رکھا، کہا مولا میں راضی ہے، آپ راضی ہے؟ کہا مسلم راضی ہے، حبیب بھی مسلم کا دوست ہے، آخری وقت ہے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے؟ کہا نہیں کوئی وصیت نہیں، لیکن اس کی حالت میں مسلم نے انگلی سے اشارہ کیا امام کی طرف، کہا ابھی جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے، اور جب تک یہ زندہ تھے انہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے۔ اصل علی محترم بس آخری مرحلے میں چند منازل مصائب آپ سنتے رہتے ہیں۔ جناب حبیب کا سر جس لعین کے ہاتھ میں تھا وہ گفا میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بچہ ہے، ساتھ ساتھ جہاں جاتا ہوں ایک بچہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے کون ہو؟ کہا کچھ نہیں کچھ، کہا جہاں بیٹھوں وہ بچہ آ جائے، جہاں اٹھوں بچہ آ جائے۔ میں نے بولا کیا مسئلہ ہے، کیا کام ہے تمہیں؟ بچہ کہتا ہے اے شخص یہ میرے ہاتھ میں سر ہے، یہ میرے باپا پایا، یہ مجھے لیکن میں کہا نہیں سر تم کا نکل جاؤ، مجھے اس سر دے کر توفہ لینا دیا دینا۔ لیکن نبی کا بیٹا اس اپنے باپ کے قاتل کے چہرے کو پہچان گیا، ساری زندگی دیکھتا رہا، جہاں موقع ملا خیمے میں گھس کر اس کا سر چلا کر دیا، صرف باپ کا سر دیکھا، بیٹے سے برداشت نہ ہوا، سلام ہو اس امام پر جو بھائی کے قاتل، چچا کے قاتل، بابا کے قاتل، ساتھ ساتھ کوفہ اور شام سفر کرتے رہے۔ مصیبت بھی
اللہ شہید سجاد کے لیے بڑی مصیبت تھی، بذات حکمت تیرا بار آپ نے مسائل پڑھے نا، بدن کی حالت کیسی تھی، بدن کی حالت کیسی تھی۔ 13 محرم کو جب امام اجازت امامت سے کربلا آئے تو بنی اسد کا وزیر آئے لاشوں کو دفنانے کے لیے، سر موجود نہیں ہے، امام کہہ رہے ہیں یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا سر ہے، یہ اس کا سر ہے۔ ایک بدن پر جانے لگے، کہا اس میں خود دفن ہوگا، وہ کس کا بدن ہے؟ کہا بابا کا بدن ہے۔ حضرت عمر بہت مقاتل ملے، بس مسائل کے لیے جملہ کافی۔ امام فرماتے کوئی بوری ہے، کوئی ہے؟ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے۔ تیروں تلواروں گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا، ارے وہ بدن جیسے چکیاں پیس کر کالا تھا، وہ بدن جو رسول کے دوست بننے کا تھا، وہ اتنا بکھرا ہوا ہے کہ امام نے سمیٹ کر دوسرے کربلا کی زمین میں اتارا، سر جھکائے کھڑا ہے۔ مسلمان جب کوئی دنیا سے چلا جائے قبر میں دفن ہو تو چہرے کو رفع قبلہ کیا جاتا ہے۔ امام کھڑا ہوا، کٹی ہوئی رگوں کو رفع قبلہ کرتا ہے، ساتھ کو ڈالنے کے لیے مٹی میں کچھ تلاش کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے میزوں کو ہٹانا، بولا کیا ٹوٹ رہے؟ کہا کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا، مٹی ڈالی۔ عزادارہ نے محترم قبر پر لکھا ہاذا قبر حسین، یہ حسین بن علی کی قبر ہے، وہ تیرا شان جس سے پیاسا مار دیا گیا۔ اللہ 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 ہے۔